اور میں حیران ہوں کہ حضرت سناتے کچھ ہیں کرتے کچھ. سناتے کیا ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے. سناتے یہ ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے. سناتے یہ ہیں کہ حضرت بایزید ہر رات ایک قرآن تلاوت کرتے. سناتے یہ ہیں کہ حضرت سفیان ثوری ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے. سناتے یہ ہیں کہ مالک بن دینار ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے. وہ اللہ کے بندو ان کے لیے یہ سناتے اور خود پوری رات میں صرف ایک بار پڑھتے ہو. وہ کم از کم یار جے نعت خان 8 بلائے دے جو کاری بھی کو 2-3 بلا لیندے. کم از کم یہ کچھ سوچ تو لے کے جاتے, کچھ فکر تو لے کے جاتے ہیں جن کو ہم اتنا قرآن سناتے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم انہیں قرآن کے قریب کر سکے. اور کیا ہے آج حضرت صاحب قرآن 70 سال ہو گئے ہمارے اسٹیجوں پہ آج بھی یہی موضوع ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ہزاروں موضوع کتابوں میں پڑھے چیخ رہے ہیں او سانو بھی بولو, او سانو بھی بولو, او سانو بھی بولو, او سانو بھی بولو. اور یہ بھی موضوع ہم نے آج تک آدھا ہی بولا ہے. آگے الذین آمنوا وکانوا یتقون بولا. جتنے ننگے, جتنے گالیاں دینے والے, جتنے بے نماز سارے ہم نے ولی بنا دیے. کیونکہ حضرت بات مکمل نہیں نا. ایک آیت میں شان ولایت ہے, اگلی آیت میں معیار ولایت ہے. شان ولایت تو بولا ہے لیکن معیار ولایت بولا بتایا ہی نہیں کہ الذین آمنوا وکانوا. جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا, جو ولی ہوگا وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. آدھا موضوع بولا حضرت. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ جنہیں ننگے, جنہیں بے نماز, جنہیں چرسی پنگی زانی, وہ سارے سب اسی چک ولی بنائے ہیں. اور اس کا خمیازہ اہل سنت بھگت بھی رہی ہے. کیونکہ جو ولی ہوگا وہ تقوی والا ہوگا. حضرت امام احمد بن حنبل, کیونکہ آپ کا معمول تھا کہ اب حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جایا کرتے, تو حاسدین نے اعتراض کیا کہ حضرت آپ مجتہد ہیں, کتنے کتنے بڑے نام آپ کے تلامذہ میں شامل ہیں, تو آپ کیوں جاتے ہیں اس بابے کے پاس؟ کیا چیز لے گئی آپ کو بشر حافی کے پاس؟ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا تو میرے پاس 2 بچیاں آ گئیں اور آ کے کہنے لگیں کہ امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. اور فرماتے میں نے کہا پوچھو. تو بچیاں کہنے لگیں امام صاحب ہم نے اپنے گھر میں کھڑیاں لگا رکھی ہیں, کپڑا بنانے کا پرانا طریقہ. تو جب رات کو ہمارے دیے میں تیل ختم ہو جاتا ہے, ہمارا دیا بجھ جاتا ہے, تو پھر ہم کیا کرتی ہیں, کھڑیاں اٹھا کے اپنے سین میں رکھ لیتی ہیں اور پھر ہم چاند کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں. تو آپ نے فرمایا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ جو کپڑا دیے کی روشنی میں بنتا ہے اس کی کوالٹی ٹھیک ہوتی ہے, دھاگا سیدھا جاتا ہے, گیرا ٹھیک لگتی ہے. لیکن جو کپڑا چاند کی روشنی میں بنتا ہے اس کی کوالٹی ٹھیک ہوتی نہیں ہے, اکثر تن سیدھی نہیں جاتی, گیرا ٹھیک نہیں لگتی. تو مسئلہ یہ تھا کہ جب ہم بازار کپڑا بیچنے کے لیے لے جائیں تو وہ بتانا ضروری ہے کہ اتنا کپڑا دیے کی روشنی میں بنائیں اور اتنا کپڑا چاند کی روشنی میں بنایا. تو فرماتے ان بچیوں نے مجھے حیران کر دیا. میں نے کہا مسئلہ مکمل؟ انہوں نے کہا نہیں, ابھی پوچھنا ہے, پوچھو. عادت بھی نہیں لی کہ آیا ہم آپ کے دیے کی روشنی میں کپڑا بنا لیا کریں, تو کیا ان کی اجازت کے بغیر ان کے دیے کی روشنی میں کپڑا بنانا چوری میں شمار تو نہیں ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں ان بچیوں نے مجھے رلا دیا. میں نے کہا مسئلے کا جواب بعد میں دوں گا, پہلے یہ بتاؤ تم آئی کس گھر سے, تمہارے ابو کا کیا نام ہے, تم کس کی بیٹیاں ہو؟ وہ بچیاں آگے سے کہنے لگیں ہم بشر حافی کی بیٹیاں ہیں. آپ فرماتی ہیں اس بات نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں بشر حافی کے پاس جاؤں. جس کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کا یہ تقویٰ ہے تو بشر حافی کا تقویٰ کیا ہوگا؟ یہ ہے معیار ولایت صاحب. یہ ہے اللہ. امام احمد بن حنبل تقوی کے بڑے بلند مقام پہ فائز تھے. بھوک لگی تھی, ہاں جی, پتہ نہیں کتنے دنوں کے بھوکے تھے. بھوک بھی ایسی کہ چھپائے نہ چھپائے. اب تو پتر دیکھتے ہی کوئی نہیں نا, جو آیا منہ وچ سٹ لیا. اسپیشل جو نمازی احباب ہے میں آپ سے گزارش کروں گا پتر اپنے لقموں کا بڑا دھیان رکھا کرو. ایک گندا لقمہ 40 دن کی عبادت کا سرور, بہت دھیان رکھو. بڑا اپنا ٹھڈ سانبھو اور بڑی اپنی زبان سانبھو. ایویں جو آیا چک منہ وچ سٹ لیا. اللہ کرے میری قوم کو یہ باتیں سمجھ آ جائے. مجھے پتہ نہیں جھمرے کا مزاج کیا ہے, لیکن آپ اس وقت سیالکوٹ کے جس فلٹر پہ جائیں گے نا, آپ کو اچھے بھلے بندے گاڑیوں پہ, این جی فارچونر پہ, ایم جی پہ, ٹکسان پہ, ہیوال پہ, آپ کو بڑی بوتلیں لے کے نا پانی لینے آتے ہوئے ملیں گے. کیونکہ نئی پسلی سٹ چل دی آج کل, ویسے بھی نیسلے وغیرہ کا ایکواکینا کا ویسے بائیکاٹ چل رہا ہے, تو آپ کو اچھے خاصے شرفا ملیں گے رات کو فلٹر پہ پانی بھرتے ہوئے. میں بھی کبھی کبھی جاتا ہوں اگر سیالکوٹ میں, وہ جس سے بھی پوچھو نا کہ وہ ہاں ڈاکٹر نے کہا کہ صاف پانی پیا کرو کیونکہ گندے پانی نال جگر تے گردے خراب ہو جاتے. لیکن دکھ یہ ہے میری بات قوم کو یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ گندے پانی نال جگر تے گردے خراب ہوتے ہیں. پتہ نہیں یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ گندے رزق سے نسلیں خراب ہو جاتی ہیں. گندے رزق سے, گندے کھانے سے نسلیں خراب ہو جاتی ہیں. یہ تو سمجھ آ گئی کہ گندا پانی جگر اور گردے خراب کرتا ہے. پتہ نہیں یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی. کیونکہ حضرت اب تو میرے پاکستان کا یہ حال ہے, کبھی 2 نمبر چیز کو بھی لوگ مایوب سمجھتے تھے, اب تو 6-7 نمبر چل رہے ہیں.
چلا رہے ہیں، ہم ہی چلا رہے ہیں سارے، ڈھونڈنے سے آپ کو خالص چیز نہیں ملے گی۔ مجھے یہ سر پہ ہیئر فال کا تھوڑا ایشو ہے، میں اس دن ڈاکٹر صاحب ان کے پاس چلا گیا، انہوں نے چیک وغیرہ کر کے کچھ چیزوں سے روکا، نیند پوری کیا کریں، پانی زیادہ پیا کریں، کھانا وقت پہ کھایا کریں، میں ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں کر سکتا، سر پہ امامہ نہ باندھا کریں، سادی سی کو ٹوپی اوڑھ لیں، بہرحال دوائیاں لکھ دیں۔ اب یہ بھی بڑے دکھ کی بات ہے، اگر کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں تو غصہ نہ کیجیے گا، ساڑھے یہاں ڈاکٹراں دیا دوائیاں لب دی ہیں صرف سامنے دکان تو تھوڑا جگہ پیچھے ٹور جو تو دوائی بھی لب دی، تو اس لیے میں نے کہا آگے جا کے جو پیچھے آنا ہے پھر تم لے لیں۔ میں وہ گیا، آپ کی طرح اس نے بھی محبت کی، پہچان لیا، تو میں نے وہ دوائیاں نکال رہا تھا تو میں نے ہمیں شغل میں اس کو کہہ دیا، میں نے کہا دیکھی کہ 2 نمبر نہ دے دیں، تو میں لوگوں ہنس کے کہتا حضرت صاحب 2 بھی لب جے تو بڑی گل ہے، ان 6-7 نمبر چل رہے ہیں۔ یہ پتر ہمارا حال ہے، اسلام تو 2 نمبر کی بھی اجازت نہیں دیتا، ہم 6-7 نمبر پہ چلے گئے، تو گندا رزق، نسلیں خراب اور ہو بھی گئی ہیں، بچے بات ہی نہیں سنتے کوئی، اور اس میں بہت بڑا قصور جو ان کو کھلا رہے ہیں اس کا ہی، بچیاں بات نہیں سنتی کوئی بھی، اس کی بہت بڑی وجہ جو ان کو کھلا رہے ہیں وہ اندر سے بول رہا ہے، پھر اس گندے رزق نے تباہ کر دیا، بچے بدتمیز ہیں، بچے سنتے نہیں ہماری، لیکن وجہ کیا ہے کہ کھلایا ہم نے ان کو، نہ پتر گندا لقمہ کھاؤ تو نہ گندا لقمہ کھاؤ، نہ کھاؤ تو نہ کھاؤ، جو لے کے جاؤ پتر حلال کا لے کے جاؤ، حلال میں آپشن موجود ہے۔ اب میرے پاس اس وقت یہ کسی کو نوٹ ہے دے دیو ذرا، بندہ دو ذرا پیسے، یہ اگر آپ نے حلال کا کمایا ہے نا تو یہ 1000 سے 1 لاکھ بھی ہو سکتا ہے، یہ 1 لاکھ سے 1 کروڑ بھی بن سکتا ہے، اور یہ 1 کروڑ سے 1 ارب، اور 1 ارب سے 1 کھرب بھی بن سکتا ہے، یہ آپشن موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حلال بڑھتا ہے، حلال، لیکن پتر جی حرام دا لے کے آئے ہوتے پھر ودنا کوئی بھی نہیں، یہ کٹنا ہی کٹنا ہے، کیونکہ حرام کتی 8 بچے دیندی ہے، بکری جوڑا 1، کتے کتے 3، گاں 1 کتے جوڑا، اونٹنی 1 کتے جوڑا، اور ہر روز لاکھوں کی تعداد میں بکریاں، اونٹ اور گائیں ذبح کیے جاتے ہیں۔ کتا حرام ہے، کاتا، لیکن حضرت جی جب بھی دیکھے گئے ہیں گائیں، بکری اور اونٹوں کے اجڑ دیکھے گئے ہیں، کتوں کا اجڑ آج تک کبھی کسی نے دیکھا؟ بڑے بھی اگر کہیں آپ نے اکٹھے کتے دیکھے ہوں گے تو میرا 9-10 سے زیادہ کتے میرا کبھی کسی نے دیکھے ہوں گے، اللہ دیتی وہ 8 ہے، وہ 2 دیتی ہے، وہ 1 دیتی ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حلال بڑھتا ہے، حلال اور حرام، اسی لیے تو پتر ہم پریشان ہیں، کیونکہ ہم اپنے رزق کا دھیان رکھتے نہیں۔ لیکن بڑے بڑے باکمال لوگ ہیں، سفر بیمار کرتا ہے، تھکا دیتا ہے، بوڑھا کر دیتا ہے، لیکن جو سفر میں نے سب سے زیادہ مزہ لیا ہے وہ یہ ہے کہ بڑے بڑے باکمال لوگ دیکھے اپنی آنکھوں سے، جن کو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے۔ میں ایک دفعہ ناروال تھا، پسرور سے میں نے ناروال جانا تھا، سردیوں کے دن تھے، اور آپ کو پتہ ہے ساڑی قوم بادشاہ لوگ ہیں، تو چلو گرمی ہے نا سمجھ آتی ہے، ساڑھے ایڈے بادشاہ لوگ نے سردیاں بھی یار پا چڑھ دے، رہتے چلو ورکا چڑھے جانا، تو ورکا بھی کوئی نہیں چڑھے جاتا، پانی چوندا ہوں، اور میں حیران ہوتا ہوں یار میری قوم کو کیا ہو گیا، گیلے ہار ہیں، پانی ٹپک رہا ہے، سانو پا چڑھ دینے پڑ گئے، پھر اسی بھی چوک کر کے پوا لگے ہیں، کیونکہ میرے سامنے 10 کیمرے لگے ہیں، انہوں نے یہ دکھا دینا کہ مصباح جی صاحب غصے میں آ گئے، یہ کوئی نہیں دسنا اس غریب نے ٹھنڈے یار پائے سن، کیونکہ ہمارے یوٹیوبر بھی آپ کو پتہ پوری تیلی لگاتے ہیں، تو کام دی گل ہے بھی اگے کوئی نہیں بچاتے ہیں، یہ بھی ادھی کٹ دی ہے، میں چپ کر جاتا ہوں، اچھا چل یار کرن گے تو بھرن گے بھی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، بہت کٹنگ ہوتی ہے، فضول بات نکالیں گے بیچ میں سے جو، لیکن چپ کر جاتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں۔ وہ ہم گئے پسرور، ہم نے مغرب سے عشاء پروگرام کر لیا، آگے ناروال جانا تھا، میں نے ان کو کال کی، میں نے کہا حضرت ہم آ رہے ہیں، کوئی لوکیشن وغیرہ، انہوں نے کہا حضرت گاؤں بالکل بارڈر پہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہاں نہیں چلے گا نیویگیشن، تو آپ اس طرح کریں، آپ ٹریول کرتے آئیں، یہ راستے میں سڑک پہ بورڈ لگا ہوگا، اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ بورڈ کے بالکل سامنے ایک چائے کا کوکا ہے، آپ کوکا سمجھتے ہیں نا، جو لکڑی کا بنا ہوتا ہے سارے کا سارے، ہم پہنچ گئے، ٹھنڈے ہاروں نے مجھے بھی بے حال کر رکھا تھا، اس لیے میں نے کہا ان کو آنے میں بھی ٹائم ہے تو چلو چائے پی لیتے ہیں، ہم گئے کوکھے میں، وہاں ایک انتہائی کمزور سے بابا جی تھے، میں نے السلام علیکم کی، بیٹھ گیا، میں نے کہا بابا جی 4 چاواں بنا دیں، وہ چائے بنانے میں مشغول ہو گئے، میں نے سرسری سی نظر ڈالی ان کی دکان پہ، جو بھی گاؤں میں لائق کی جانے والی چیزیں ہیں وہ ساری موجود تھی، پتیسا، وہ سینگنیاں، وہ گچک وغیرہ، اور سائڈ پہ نا تھوڑی سی برفی بھی رکھی تھی، تو برفی دیکھ کے جی للچایا، میں نے بابا جی کو پکار کے کہا، میں نے کہا بابا جی کو پا دبا برفی بھی کر دیں نا، بابا جی نے چولہا ہلکا کیا اور برفی کی جانب آ گئے۔ ایک حضرت پرانا ترازو ہوتا تھا جس کے بیچ میں کلی ہوتی تھی، ایک تو وہ ہے نا جس کو ہاتھ میں پکڑتے تھے، کلی اس کے بھی بیچ میں ہوتی، لیکن ایک وہ جو بینچ پہ پڑا ہوتا تھا، لیکن ہوتی اس کے بیچ میں بھی کلی تھی، بابا جی کے پاس وہ والا ترازو تھا،
میں بابا جی کو دیکھ رہا تھا. اس نے کیا کیا, پہلے ایک خاکی ورک لیا اور اس کو ایک پلڑے میں رکھا جس کے اوپر انہوں نے رکھی برفی, تاکہ کوئی مٹی وغیرہ برفی کو لگ جائے نا. اب ذرا دوسری سائڈ پہ انہوں نے اس کو آپ بانٹ اردو میں کہیں اور پنجابی میں اگر کہیں تو وٹے, دوسرے پاس انہوں نے وٹے رکھے. میں دیکھ رہا تھا, لیکن انہوں نے کی تھا, انہوں نے پھر ایک خاکی کاغذ کھڑیا اور دوسرے پاسے رکھ کے تو پھر وہ اتنے وٹے رکھے. میں حیران رہ گیا. میں نے کہا واہ واہ, جڑے لوگ کتاباں جو پڑھتے ہیں شکر ہے جکھا نہیں ویکھ لے. اس نے کیوں کاغذ رکھا, کیونکہ برفی کی قیمت 1200 روپے کلو اور نیچے جو برفی کے ساتھ کاغذ تلنے جا رہا تھا اس کی قیمت 20 روپے کلو. اللہ اس کا کتنا وزن ہوگا ایک کاغذ کا, لیکن وہ اتنا تقوی والا بابا تھا کہ اس نے ایک کاغذ بھی برفی کے وزن میں تلنے دیا. اور اس نے اس کو کیسے کور کیا, اس نے دوسری سائڈ پہ بھی کاغذ رکھا تاکہ برفی ہی تلے کاغذ تلے. ساڑیاں بیکریاں نے تو پورا پورا ڈبہ تول چڑھ دینا, اتنے تو پورا پورا ڈبہ. اللہ ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے ساری, لیکن پائی گل کرو تو گل پہ 80 گرام کا ڈبہ, 60 گرام کا ڈبہ. میں نے خود ڈبے کا وزن کیا ہے, 40 گرام کا ڈبہ تول چھڑ دینے کادے وزن چ, برفی دے وزن چ. اللہ ڈبے کی قیمت یہ ہے, لیکن وہ اتنا تقوی والا بابا تھا کہ اس نے ایک باریک سا کاغذ بھی تلنے دیا نہیں. کیونکہ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا, مجھ سے راہ نہیں گیا. میں نے اٹھ کے نا تو بابا جی کو گلے لگا دیا. وہ تھوڑے سے گھبرا گئے تو مجھے کہتے ہیں مولوی جی کی ہوا ہے. میں کہا بابا جی اتنے سال کتاباں جو پڑھتے رہی ہیں جکھاں دے سامنے ہوئے ہے. سونا رزق پتر, سونا رزق کھڑو اپنے گھر اور پھر وہ سونے رزق دیاں موجاں دیکھو. حرام نے تباہ کر دیا ہمیں, سوچیں بگڑ گئی ہیں, فکریں بگڑ گئی ہیں, انداز بگڑ گئی ہیں, دل سخت ہو گئے ہیں. کچھ نہیں ان گندے پیسوں نے رہنے دیا, سونے پیسے لے ہو. حالانکہ امام احمد بن حنبل خود تقوی کے بہت بڑے مقام پہ فائز, بھوکے کے بھوک چھپائے نہ چھپے. گھر آئے, بچوں کی امی سے کچھ طلب کیا, پوچھا کچھ کھانے کو ہے, انہوں نے کہا کچھ نہیں. امام صاحب پھر چلے گئے. اب وہ بچوں کی امی سے بھی نہیں دیکھا گیا. وہ کیا کیا انہوں نے, محلے میں کسی گھر گئیں, تھوڑا سا آٹا مانگ لائیں کہ جب ہمارا آٹا آئے گا تو ہم آپ کو دے دیں گے. لے آ کے گنیا اور امام صاحب کے انتظار میں کہ امام صاحب آئیں اور تازہ آٹا گوندھ کے روٹی پکا کے دیں. امام صاحب آئے, تازہ آٹا دیکھا, پوچھا گھر میں تو کچھ نہیں تھا, آٹا کدھر سے آیا. بی بی صاحبہ نے عرض کی کہ فلاں فلاں گھر سے مانگ کے لائیں. آپ نے فرمایا اس کا رزق تو مشکوک ہے, اس کے بارے میں تو کوئی پتہ ہی نہیں وہ کیا کرتا ہے, وہ کیسے کماتا ہے. اس لیے مشکوک رزق نہ میں کھاؤں گا نہ میرے گھر والوں میں سے کچھ کھائے گا, کوئی کھائے گا. امام صاحب چلے گئے. وہ لکھا تھوڑی دیر بعد فقیر آ گیا, اس نے دروازے پہ دستک دی. اس فقیر کو وہ تازہ آٹا دیا گیا. ظاہر ہے فقیر کے لیے بھی پہلا موقع تھا کہ اس کو کسی نے گندا ہوا تازہ آٹا دیا. اس نے کہا یہ کیا معاملہ, کہ انہوں نے کہا جی امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جن سے آٹا لایا گیا ہے مشکوک ہے, اس لیے نہ میں کھاؤں گا نہ میرے گھر والوں میں سے کوئی کھائے گا. پھر تو لے جا. انہوں نے کہا جڑا آٹا میرے امام نے نہیں کھانا میں بھی نہیں کھانا ہے. کیا دور تھا حضرت جب فقیروں کے بھی یہ انداز ہوا کرتے تھے. کیسا سونا دور تھا جب فقیروں کے بھی یہ انداز ہوا کرتے. فقیر بھی اتنے تقوی والے تھے. اب امام صاحب نے بھی نہیں کھانا, گھر والے نے بھی نہیں کھانا, فقیر نے بھی نہیں کھانا, کرنا کی آٹے. اس لیے لکھا ہے کہ اس آٹے کو دریائے دجلہ میں پھینکوا دیا گیا. امام صاحب واپس تشریف لائے, آٹا نہیں ملا. پوچھے آٹا کتنے گیا. انہوں نے کہا جی تسی بھی نہیں کھانا, اسی بھی نہیں کھانا. فقیر نے کیا, وہ کہتا میں بھی نہیں کھانا, تو ہم نے دجلہ میں پھینکوا دیا. فرمایا یہ کیا ظلم کیا. اب تک اس آٹے کو دجلہ کی مچھلیاں کھا چکی ہوں گی. جب تک احمد زندہ رہے گا آج کے بعد کبھی بھی دریائے دجلہ کی مچھلی بھی نہیں کھائے گا. ایسی عجیب و غریب آوازیں محمد کو محمد پڑھ رہے ہوتے ہیں. قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میں صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو کسی مسجد میں اقامت ہو رہی تھی, تو وہ اونچی وہ اسپیکر میں اقامت, مسجد میں بیٹھا ہوں, انہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا اشہد لا الہ الا اللہ. لیکن پھر ایک اور بات کھل جائے گی, قصور بھی ہمارا ہے کیونکہ سنیاں کل مسجداں لی پیسے ہیں نہیں, سنیاں کل قرآن لی پیسے ہیں نہیں, سنیاں کل مدرسیاں لی پیسے, سنیاں دے سارے پیسے نات خانہ تے کوالنا لئی نے, سنیاں دے سارے پیسے نات خانہ تے کوالنا لئی نے. کل دین واسطے پیسے, اس لیے حضرت جی ہر جگہ غربت ہی غربت, مسجد غربت, مدرسہ غربت, قرآن کوئی گزانی حال نہیں ہے. نہ ہماری زندگیوں میں قرآن, نہ ہمارے معاملات میں. پتر تاڑی گال تے بعد پہلے تے سانو ہے نا. چلو آج نہ حضرت مجھے پوچھ رہے ہیں نہ میں حضرت کو پوچھ رہا ہوں, سارے اپنے اپنے کام لگے ہیں, کوئی سسٹم میں چھیڑنے تیار نہیں. لیکن تیار رہنا ہے ہم نے. یہ اللہ کی بارگاہ میں سوال ہونا ہے کہ تم نے ظلم کیا کیا کہ کتاب اللہ اور کلام اللہ پڑھنے کے لیے تم نے اپنی محفلوں میں بندہ بلایا ایک, اور لوگوں کے لکھے ہوئے کلام پڑھنے کے لیے تم نے بندے بلائے 8, لوگوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے بندے تم نے بلائے 6, لوگوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے تم نے بندے بلائے 7. حضرت صاحب جتنا مرضی کوئی شان والا ہو لیکن اینڈ پہ لکھنا پڑے گا یہ کلام کسی انسان کا ہے, وہ اللہ کا کلام ہے, ٹھیک ہے. لیکن ظلم کیا ہوا ہے ہمارے سٹیجوں پہ, اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بندہ تلاوت ایک, اور حضرت صاحب
شعر و شاعری تے بندیاں نے کلام پڑھن دی بندے جب اتر سٹیج والوں نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو پھر آپ سے میں کیا گلہ کروں گا؟ آپ سے میں کیا گلہ کروں کہ تم لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا ہے؟ چھوڑ تو ہم نے بھی دیا ہے، چھوڑ تو ہم نے بھی دیا۔ اللہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے تمہاری محافل میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو۔ اور دکھ سے کہنے لگا ہوں ہماری محافل میں قرآن غالب نہیں ہے، قرآن غائب ہے۔ قرآن وہ خطیب صاحب نے بھی نقیب صاحب نے بھی میری طرح کہیں سے کتاب لے لی ہے، نقیب صاحب نے، جس میں شعر ہی شعر لکھی ہیں۔ اللہ کرے ان نقیبوں کو توفیق ہو جائے حضرت اے قرآن دیاں کو 35 آیتاں بھی یاد کر لیں۔ اور بھائی انقلاب شعروں سے تو نہیں آنا، انقلاب تو قرآن سے آئے۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے دلوں کو زنگ لگتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی سونے محبوب جب لوہے کو زنگ لگتا ہے ہم مختلف طریقوں سے اتارتے ہیں، دلوں کو زنگ لگ جائے تو کیسے اتارنا ہے؟ فرمایا قرآن پڑھ کے اتارنا، موت کو یاد کر کے اتارنا۔ زنگ تو قرآن سے اترنا ہے کہ شعروں سے اترنا ہے؟ ٹھیک ہے پڑھو شعر، کس نے روکا ہے؟ کو قرآن بھی تے پڑھو یار، قرآن ہے ہی کوئی نہیں۔ جب ہم نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا تو پھر ان سے کیا